السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان۔ میں اپنے ینگسٹر سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے تمام جو متعلقین ہیں، جو سرکاری وہ ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوں۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ میرے تو ماشاءاللہ آئی ہیو ملینس آف فالوورس، کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو لوگ آ کے بسے ہیں یا رہتے ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے اور سرحد کے، ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے اور آج پاکستان بہت اچھی حالت میں ہے، بڑا اچھے معاملات چل رہے ہیں، بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے۔ ایک ایماندار قسم کا پرائم منسٹر آپ کے پاس پاکستان میں پہلی دفعہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پہچانا جاتا ہے، ورلڈ فیم آدمی ہے۔ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا آنیسٹ ہوتا ہے اور ڈیڈ آنیسٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے اپنے میرا پچھلے دو ججز سے ملاقات ہوئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان میاں نثار ثاقب، ونڈرفل پرسن، ہی واز اے ونڈرفل پرسن۔ آج اس کی وجہ سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیم کی مبارکباد دی تھی، جو ڈیم کی اوپننگ ہوئی تھی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کل اس کی اوپننگ کی، اللہ کا شکر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان کا، ورنہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں جو حالات تھے، حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی نہ نواب تھا، نہ کوئی رئیس تھا، نہ کوئی بڑا وہ سیٹ تھا، نہ کوئی چودھری تھا، اور بلوچستان میں یہ کوئی شریف آدمی ہو یا کوئی سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، اردو اسپیکنگ ہو یا کوئی اور دوسرا انسان، ایون بلوچ جو اوریجنل کوئٹہ کے تھے، وہ کوئٹہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ انگریز کسی کو قریب آنے نہیں دیتا تھا۔ آئی ایم ٹاکنگ پراپر کوئٹہ میں جانے کے لیے باقاعدہ پرمٹ لینا پڑتا تھا سی بی سے، اور کوئٹہ شہر میں نہ کسی پٹھان کو ملازم رکھتے تھے، پالش کرنے کے لیے رکھ لیتے تھے، اور نہ کسی اس کو رکھتے تھے بلوچ کو، اور یہ سارے ان کے غلام ہوتے تھے۔ اگر یہ آ بھی گئے ہیں بلوچستان میں، تو بلوچستان میں یہ حالت ہوتی تھی کہ یہ اپنے ان کے غلاموں کی طرح کام کرتے تھے۔ وی آر ورکنگ لائک سلیوز۔ ایسے ہی آپ پشاور چلے جائیے تو پشاور میں رنجیت سنگھ کی حکومت جو تھی، وہ امرتسر سے پشاور تک، اور پھر پشاور سے کشمیر بھی اس کے کنٹرول میں آتا تھا، اور اس نے 200 سال ہمارے پنجاب میں حکومت کی ہے۔ اور انگریز نے باقاعدہ ان کو یہ انسٹرکشن دیے تھے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، اور وہ یہی ہوا کہ وہ ہندو وہاں ڈومینیٹ کرتا تھا۔ ساری دولت اور سارا وہ جو رولنگ تھی انڈر دی رنجیت سنگھ، وہ ساری جو تھی وہ ہندو کے پاس ہوتی تھی۔ تو پنجاب میں بھی، پورے پنجاب میں they were under the rule of رنجیت سنگھ، and there was no رعایت کوئی نہیں تھی کسی کے ساتھ۔ 50% 50% تو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ ہندو بزنس مین تھا، غریب جو بھی ہوتا تھا اگر کماتا تھا تو وہی 50% ٹیکس دیتا تھا، اور کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ انگلی رنجیت سنگھ پہ اٹھا لے۔ رنجیت سنگھ نے ہزاروں مسجدیں جو ہے وہ مسمار کر دی تھیں، اور شہروں کی مسجد جو پکی مسجدیں تھیں وہ بھی مسمار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ دیور سلیوز، وہ انہیں ان کی زندگی اجیرن تھی، لیکن دیور ہیپی، اس لیے کہ وہ تو غلام تھے، انہیں غلام رہنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی سندھ میں آ جائیے
سندھ میں ہندو رول کر رہا تھا، سندھ میں ہندو کی حکومت تھی، اور وہ حکومت جو تھی ان کی حکومت میں یہ جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، یہاں کوئی نہ وڈیرا تھا، نہ کوئی رئیس تھا، نہ کوئی نواب تھا. جو نواب تھے، میں عرض کر دوں کہ جو نواب تھے وہ ان میں سے آپ ان کا نام لے لیجیے، نواب تالپور وغیرہ کا، تو تالپوروں نے بھی اپنے انگریزوں سے اپنا کمپرومائز کر کے ان سے مل کے پھر اس کے بعد میں یہاں ان کو اجازت ملی. ایسے ہی یہاں پر اپنے خیرپور میں قزلباش، وہ نواب قزلباش سے جو وہاں کے نواب تھے، وہ بھی انگریز کے فالوورس میں سے تھے، ادروائز انگریز ان کو نہیں چلنے دیتا تھا. اور پورے سندھ میں نہ کوئی وڈیرا تھا، نہ کوئی نواب تھا، نہ کوئی رئیس تھا، سارے ہاری تھے یا مزدور تھے یا ڈاکو تھے یا چور تھے. کوئی آدمی زندگی گزارنے کے لیے بکریاں چلاتا تھا یا وہ دوسرے اور کام کرتا تھا. یہ کسی کی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا یہ آج کلیم کرے کہ صاحب یہ کراچی اور پاکستان اور فلانا اور ڈمکا. آج آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے آ کر کے پاکستان میں بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. ہمارے نوزادہ لیاقت علی خان صاحب پاکستان بنانے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لوگوں کو باقاعدہ انفارم کر کے ان کو وہاں سے گریجویشن کے بعد لے کے آیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے بھائی یہاں آؤ، پاکستان سنبھالو، یہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے علم سب سے بڑی دولت ہے، اور محمد علی جناح قائد اعظم فرماتے ہیں کہ علم روشنی ہے ورنہ اندھیرا ہے. یہ فرماتے تھے قائد اعظم صاحب. اور ہمارے حضور بھی یہ فرماتے ہیں کہ اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے معافی کے ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنے تمام جتنے وہ لیڈر پیدا کیے ہیں وہ جاہل ہیں. ڈگریاں بھی جعلی لے کے آتے ہیں. سندھ میں بھی ڈگریاں ملتی ہیں، پنجاب میں بھی مل جاتی ہیں. ہر آدمی جعلی ڈگریوں سے کام چلاتا ہے. اگر پڑھا لکھا ہے بھی، جو ڈگری اگر صحیح لے بھی لی ہے، ایسے بھی ہے ماشاءاللہ کہ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے، آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، امریکہ میں جناب وانسن یونیورسٹی اور تمام کیلیفورنیا یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ آج جس پوزیشن میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ ہمارے یہاں کی تمام جوڈیشری بہت آنیسٹ ہے. ہمارے یہاں کا تمام پرائم منسٹر بہت آنیسٹ آدمی ہے. ہمارے یہاں کی جو آرمی ہے بہت آنیسٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آستینوں میں سانپ ڈستے رہے، آستینوں میں سانپ ڈستے رہے اور ہم خاموشی سے تڑپتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. 30 سال سے یہاں پر ہو رہا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا 50 سال سے ہو رہا ہے. جب سے بھٹو صاحب کی حکومت، انہوں نے جعلی حکومت بنائی تھی، انہوں نے ناجائز حکومت بنائی تھی، ڈاکہ فال کروا کے مجیب الرحمان کو اپنا ووٹ ان کے زیادہ تھے حالانکہ، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہوا. لیکن اب حالات اور اس سے زیادہ ورسٹ سے ورسٹ کراچی کے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کی ہمت کیسی ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی عبد الرحمان وہ فرماتے ہیں کہ فوج نے کون سا بڑا کام کیا ہے پاکستان میں، اس کو شرم نہیں ہے بے غیرتوں کو. ارے انہوں نے پورے قربانیاں دے دے کر کے آپ کے پاکستان کو پھر پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے. اینڈ آور چیف اور ہمارے جو آرمی کے چیف ہیں، آج ان سے بڑا جنرل وہاں پورے ورلڈ میں اگر دیکھیں گے تو نہیں ملے گا. اینڈ ہی از دا ورلڈ نون آرمی پرسن چیف.
مختصر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کافی بات لمبی ہو جاتی ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ آج جو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہمیں مجبوراً اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 40 بلین تو وہ ہمارے زرداری صاحب سے پہلے حساب لیا جائے کہ وہ آپ نے اس کا ایڈٹ کرایا نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ جو آپ پیسے اب تک لے رہے ہیں ہر سال، وہ آپ کے تمام ٹیکسز کے پیسے جو ہمارے کراچی کے ہمارے وقت، اینڈ وی پیڈ دیٹ منی، وہ ٹیکسز ہم دیتے ہیں، کوئی اور دوسرا آ کے نہیں دیتا، کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد میں یہاں پر آغا خانیوں نے آ کر کے کنٹریبیوشن دیا ہے اور بزنس سٹارٹ کیے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ٹیکسز دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں میمن اس کو لے لیجیے، بوہری کے ہمارے یہاں پر آئے ہیں، چنیوٹی یہاں پر آئے ہیں، پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے جو لوگ آئے تھے وہ پیسے لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن وہ محنت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہے۔ بنگالی بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر کے کراچی میں، کراچی واز دا اونلی دا پلیس، ورنہ یہاں تو کراچی کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو تعلیم یافتہ بھی آپ کو کراچی سے ہی ملتا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے جتنے سائنٹسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر قدیر، ہمارے یہاں ہمیں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان کو لے کے آئے تھے، اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا، کیونکہ ہماری فورسز جو فوجی جو 90,000 فوج تھی وہ انڈیا میں ان کے قبضے میں تھی، سرنڈر کیا تھا ہمارے جنرلز نے، اور ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو صاحب نے باقاعدہ ان کو وہ بھی کیا ہے، کورٹس بھی کی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم ایٹم بم بنائیں گے، تو ڈاکٹر قدیر خان کو لے کے آئے۔ ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان ورلڈ فیم سائنٹسٹ ہیں، ورلڈ فیم، یہ مشرف کے ساتھ تھے، تو 5 سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈیز کریٹ کرنا شروع کیے، ہر سال 1000 پی ایچ ڈی آ رہا تھا۔ تو انہوں نے، یہ لوگوں نے تو دوسرے کنٹریز، ہندوستان اور یورپ، اپنے یورپین کنٹریز ایون، وہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا، یہ تو پورا اس کا بن جائے گا بہت بڑا اپنا۔ لیکن مشرف کو جانے کے بعد، مشرف کو تو انہوں نے ریڈ کارپیٹ دے کر کے اپنا NRO لے لیا۔ ہمارے زرداری صاحب جو ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہے، جینیس آدمی ہے، جینیس تو ہے لیکن ایول جینیس ہے ماشاءاللہ۔ تو زرداری صاحب جب اس کے بعد جب پریزیڈنٹ بن گئے، تو انہوں نے تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد جس طرح لوگوں کو شکار کیا ہے، جس محبت سے شکار کرتے تھے، ان سے بڑا شکاری کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا، میں عرض کرتا کہ میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ وہ شخص تو اس سے تو وہ پناہ مانگتے ہیں، اگر فرشتے بھی آ جاتے اور آ جائیں تو وہ اس کے سامنے نہیں ٹکیں گے۔ شیطان تو خیر ان سے ڈرتا ہی ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھی پاور دے کر کے بھیج دے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، آپ دیکھیے گا یہ کچھ دن کے بعد میں ضمانت پہ رہا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہمارے نیب نے اور ہماری دوسری جو ہماری فورس کر کیا رہی ہیں، جو بھی مجرم ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سارے مجرموں کو مجرم یا یہ کہ اگر ان پر الزام بھی ہے اور وہ ثابت بھی نہیں ہوا ہے، اور جن پہ ثابت ہو چکا ہے انہیں بھی یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، اور جن پر ثابت نہیں ہوا ہے ان کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ خاص طور سے سندھ کے یہاں پر تو 176 تو ویسے ہی میں نے بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا،
اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو کرمنلس ہیں، اور کراچی میں تو اتنا خون بہایا گیا ہے ہر اس میں، اور کراچی میں یہ خون کے جو بہنے کے وہ ہیں وجوہات ہیں، اس کا ریزن جو ہے سب سے بڑے ہمارے یہ ہے زرداری صاحب، جو اب بہت بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے وہ سمجھتے ہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی رنگ نہیں لائے گا، ظلم کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا. آپ ہمیشہ روئیں گے، کھسکتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، آپ کو ایسی موت دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ یاد نہیں کر پائیں گے، یاد کیا کریں گے، یاد کر بھی نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں رہے گا. ظالم یا قاتل یا انسانیت کے خلاف ظلم کرنے والا شخص کبھی سلامتی سے نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، انسانیت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قانون ہے کہ وہ رحمتیں اگر انسان نہ کرے تو آج ہمیں یہ اور کھا جائیں. جو کھا چکے ہیں وہ تو کھا ہی چکے ہیں. ہم نے تو پالے ہیں سانپ آستینوں میں، اور یہ ہمیں ڈستے رہے اور ہم درد برداشت کرتے رہے. ظلم کی انتہا ہے کہ آج آپ کے پاس میں ملینس آف اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہیں، میسٹرس ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، دے آر آل جاب لیس، ان کے پاس کام نہیں ہے. میرے فالوورز میں بہت سارے لوگوں کا وہ آتا ہے، سر آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے حکومت چلاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بدماشیاں کر رہا ہے. پولیس باقاعدہ، یعنی ڈاکو آپ کے جو کچے کے علاقوں میں رہتے ہیں سندھ میں، ان کو لالا کر کے پولیس میں اپائنٹ کیا ہے آپ نے، ان کو لالا کر کے یہاں آباد کیا گیا ہے. کراچی کی پاپولیشن کو آپ نے 4 کروڑ تک پہنچا دیا ہے. اس طرح کہیں ملک رہا کرتے ہیں؟ کسی شہر کی، کسی ملک کی، دنیا کی آبادی 4 کروڑ نہیں ہوگی. آپ نے ایک شہر کی آبادی میں 4 کروڑ آبادی بنا کر کے رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کے لیے آپ نے تمام دروازے بند کر دیے، اور باقی دوسری آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ یونیورسٹیز کا سارا ستیاناش ہو چکا ہے، یونیورسٹیز میں کرپشن ہو رہا ہے، وہاں پر باقاعدہ ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں باقاعدہ جعلی ڈگریاں دی جاتی ہیں اور وہ پیسے لے کر کے ڈگریاں دیتے ہیں. انٹیریئر میں جو اور چلے جائیے تو وہاں پر تو بیچارہ غریب سندھی بھی جو ہے، میں نے میں خود عرض کر رہا ہوں، لاڑکانہ سے ایک سندھی عورت کو 3 بچوں والی عورت کو کاروکاری میں قتل کیا جا رہا تھا، تو میں نے وہاں سے اس کو نکالنے کے لیے سب سے خوشامد کی، سب سے کہا کہ اس کو بچا لیجیے. اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی. سندھی بھی تھی، وہ شیعہ بھی تھی، اور وہ آپ کے لاڑکانہ شہر کی رہنے والی تھی. میرے دوستوں میں نواب بھی تھے، بڑے بڑے اپنے منسٹر صاحبان بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے میری ہیلپ کرو، آئی وانٹ ٹو سیو لائف آف اے وومن جو بیچاری وہاں رہتی ہے اور اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کا شوہر ہی اس کو کاروکاری کے اس میں قتل کروا رہا تھا، اور 3 بچے اس کے جو ہے. اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ میں نے سندھ سے باقاعدہ وہاں سے ان کو نکالا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے نکالا، اور وہ کراچی باقاعدہ ان کو وہاں یہاں سے پولیس گئی، پولیس نے جا کے ان کو اریسٹ کر کے لے کر کے آئی، جو مجرم تھے، اور ان کو بھی لے کے آئی جو بیچاری یہاں سے قتل ہونے کے لیے یا کاروکاری میں جا رہی تھی. یہاں تک کہ میں 3 سال اس کے بچوں کو تعلیم کے لیے اور روزی کے لیے، روزگار کے لیے سپورٹ اس لیے کرنا پڑا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا. اس کا خاندان میں اس کے سگے بھائی اس کو مرڈر کرنے کے لیے تیار تھے.
وہ کہتی تھی آپ مجھے پروٹیکشن میں رکھیے. میں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اپنا فرض میں ہمیشہ ادا کرتا رہا ہوں، انسانیت کے لیے کام کرتا رہا ہوں. انسانیت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، ہر شخص کو کرنا چاہیے. میں آج بھی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ زرداری صاحب اپنے بیٹے کو، وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ زرداری صاحب آپ تو حرامی ہیں ہی ہیں، آپ نے اپنے بچے کو بھی حرامی بنا دیا ہے. آپ بھی حرام کا کھاتے رہے اور آپ کا بیٹا بھی یہ بھی حرام کا کھا رہا ہے. جو حرامی پیدا ہوگا، حرام کا کھائے گا، وہ کس طرح سے انسان صحیح بن سکتا ہے؟ اور وہ باتیں کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، وہ جناب دنیا بھر کی اپنی لنترانیاں. بھائی آپ وہاں سے تو نکل کے باہر نہیں آ سکتے ہیں جو اپنا بلاول ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اتنے سارے بلاول ہاؤس کہاں سے آ گئے آپ کے پاس میں؟ میں آپ کے یہ جتنے بلاول ہاؤس ہیں یہ نہیں رہیں گے. آئی ٹیل یو، جتنے آپ نے یہاں پر یہ اسمبلی بلڈنگ نئی نئی بنا دی ہیں، دنیا کی وہی ساری پرانی بلڈنگیں چل رہی ہیں. آپ کے بڑے نواب صاحب کے بچے آگے ہیں کہ صاحب آپ نے یہاں پر اپنا اسمبلی بلڈنگ بنا دی ہے. پھر آپ باقاعدہ ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں آپ نے، اور بنا رہے ہیں باقاعدہ. اربوں روپیہ اس میں آپ نے خرچ کر دیا. اربوں ڈالر آپ کا جو ہے وہ آپ کے اوپر دوسری چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، عیاشیوں میں خرچ ہو رہا ہے، بدماشیوں میں خرچ ہو رہا ہے، ڈاکوں میں خرچ ہو رہا ہے، چوری میں خرچ ہو رہا ہے. آپ نے تو ہر آدمی پورے قوم کو کرپٹ بنا کے رکھ دیا ہے. آپ کی یہ حقیقت عرض کر دو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناؤ اب رول صرف اس کا ہوگا جو ایمانداری سے، دیانتداری سے، اللہ کی رحمت سے اس پر اگر یہ اتنا وہ ہو جائے گا، وہ حکومت کریں گے یہاں پر. اور یہ سسٹم جو ہے کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کریں گے. اسی 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں جو ہے نا وہ سسٹم ہوگا، ہر اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی لائک یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. وہ ماشاءاللہ ان کے اندر ٹیلنٹس بہت ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی چینی، آٹا، اپنا دوسرا جتنے، جب پیٹرول کی بات ہوتی ہے پیٹرول ہو جاتا ہے، بجلی کی بات ہوتی ہے تو بجلی پر وہ، چونکہ یہ مافیاؤں کا مافیا ہے. یہ از اے کنگ مافیا، اور سارا کنٹرول یہی کرتا ہے. ہماری فوج بھی دیکھ رہی ہے، ہماری پرائم منسٹر بھی دیکھ رہے ہیں. روز کہتے ہیں ارے آج شام میں کمٹمنٹ ہو جائے گا، آپ کی لائٹ نہیں جائے گی، بجلی نہیں جائے گی، کچھ نہیں جائے گا. بجلی کی قیمتیں ڈبل کر دی ہیں، اور یہ ڈبل بل آ رہے ہیں، اور وہ بجلی بھی نہیں مل رہی ہے. ہم 3 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہم کراچی کے حالات یہ ہیں، کوئی 15 دن سے حالات یہ ہیں کہ بجلی نہیں مل رہی ہے. غریب آدمی تو رو رہا ہے، نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ کوئی رہ سکتا ہے. کیونکہ بھائی یہاں مجبوری یہ ہے کہ لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ باہر بھی نکل کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ ہوا لگتی ہو، اتنی گرمی ہے. اور آپ کا یہ حال ہے کہ یہ آپ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. میں نے تو گزارش کی تھی کہ ڈی جی رینجرز کو آرڈر کیجیے، اپنے کور کمانڈر کو آرڈر کیجیے کہ وہ اپنا اس کو کنٹرول میں لیں، ایمرجنسی نافذ کریں اور اس کو کراچی کو کنٹرول کریں، اور ساری مافیا ختم ہو جائیں گی. یہ سارے جتنے جو لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ سب چلے جائیں گے، کوئی ایک نہیں بچے گا. سب کو اریسٹ کیجیے جو اگر آپ کے قابو میں آتے ہیں تو، لیکن چھوڑیے نہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں یا ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستان ایسا بن جائے گا، نمونہ بن جائے گا، ایگزامپل ان دا ورلڈ بن جائے گا، اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا جناب علی. آپ کوشش کیجیے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. کراچی میں آئی ایم وریڈ اباؤٹ مائی ینگسٹرس، یوتھ جو بیچارے تعلیم یافتہ ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہ صاحب زرداری صاحب نے تو ان کی حالت یہ تو سندھیوں کو بھی، غریب سندھیوں کا مال کھا جاتے ہیں. ان کو وہاں پر اپنی ان کو بیچاروں پر نوکریاں بھی پیسے لے کے دیتے تھے. یہ اب کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم. اور اوپر سے یہ اپنا باقاعدہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن.
لاک ڈاؤن میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. شاید لاک ڈاؤن کے اندر ہی اس کے ان کو کچھ فائدہ ہی ہوتا ہوگا تبھی یہ، ورنہ یہ تو بنیے کی اولاد سے بھی زیادہ وہ ہے کہ وہ گرتا ہے تو سوچ سمجھ کے گرتا ہے کہ یار اٹھانے کی دہی ہے، چارانے کی دہی ہے، وہ چارانے پھینک کر کے اٹھانے کی دہی اٹھا لی. بھائی صاحب میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کو. اس طرح سے آپ نے ایکشن لینا پڑے گا، اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری سپریم کورٹ کب تک ان کی گولی کرے گی؟ نہیں کر سکتی. آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا، آپ کے پاس آرمی بھی ہے. ہماری آرمی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے معاملات کو. ان کو یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے مستقل. صرف ایک فوجی چاہیے ڈنڈا لے کر کے ان کے اوپر. پلیز امیڈیٹلی اگر آپ نے ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا اور یہ ایمرجنسی نافذ نہیں کی، یہ بھول جائیں یہ 18 امینڈمنٹ اور جناب وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی میں سمجھتا ہوں بوگس ہے. اور 18 امینڈمنٹ تو ہے ہی بوگس. اس صرف اور صرف آپ کے پاکستان پہ بے ایمانی، چوری، ڈاکے اور برائیوں کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا. جب یہ پریزیڈنٹ سے ریزائن کر کے، ریزائن نہیں، پریزیڈنٹشپ کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد آ رہا تھا. جناب علی بڑی آپ عنایت ہوگی کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. اور یہ طریقہ نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ڈنڈے کے لوگ ہیں. جہالت جو ہے وہ علم سے کنٹرول نہیں کی جا سکتی، ڈنڈے سے کنٹرول کی جاتی ہے. اور ہمارے تمام پیغمبروں نے، ہمارے تمام جتنے بھی بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، انہوں نے بڑے رول کیا ہے، طاقت کے ذریعے سے کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ مسلمان خاص طور سے جاہل مسلمان، آئی ایم سوری ٹو سے، بہت شکریہ. ممکن ہے کہ آپ کی میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری فار اٹ. چونکہ میں بہت پریشان ہوں. میں نہیں پریشان ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ پریشان ہیں. اور آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا. میں آپ سے عرض کر دوں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، ہماری فوج کامیاب ہوگی، ہماری اگر یہ جوڈیشری کامیاب ہوگی. اگر یہ سسٹم ہمارا بن جاتا ہے 5 independent states کراچی، it needs, thank you very much.